السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ بری خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ وہ مسجد ہے جس سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے یہ باتیں جڑی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری باتیں ایسی بتاؤں گا جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اسی لیے ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اگر دلی کی جامع مسجد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ بہت ہی زیادہ تاریخی عمارت ہے، اور اس عمارت کو دیکھنے کے لیے، اس مسجد کو دیکھنے کے لیے ہر سال سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں، اور یقیناً اس سے سرکار کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بری خبر ہو سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت دلی کی جامع مسجد کی حالات بہت زیادہ خستہ ہو چکی ہے۔ ابھی حال میں ہی کچھ دن پہلے زوروں کی آندھی چلی تھی، اور جس کی وجہ سے گنبد کا جو کلش تھا وہ ٹوٹ کر زمین پر آ گرا تھا۔ جی ہاں دوستو، یقیناً آپ اس بات کو لے کر حیران نہیں ہوگے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اس سے بھی بدتر حالت جو ہے دلی کی جامع مسجد کی ہے۔ آنے والے وقت میں اگر زوروں کی آندھی چلی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے دلی کی جو جامع مسجد کے جو مینارے ہیں وہ بھی زمین پر آ کر گر جائے، اور جس سے نقصان بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سرکار سے اپیل کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ جلد سے جلد دلی کی جامع مسجد کی مرمت کی جائے، ورنہ آنے والے وقت میں دلی کی جامع مسجد کا جو اتہاس ہے وہ صرف اور صرف کتابوں میں ہی محفوظ رہ جائے گا، جو کہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ دوستو، یہ مسلمانوں کے لیے یقیناً ایک بہت بری خبر ہے کہ مسجد کی ایسی حالت ہے، لیکن دوستو اس سے بھی زیادہ ایک بری خبر یہ ہے کہ جو بھی عاشق رسول ہے وہ اس سے بھی زیادہ غمگین ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ اس کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں تشریف آوری ہوئی۔ اس مسجد میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، کہاں پر تشریف لے کر آئے اور کون دعویٰ کرتا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ مسجد ایسے ہی تیار نہیں ہوگی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اتہاس چھپا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب دلی جامع مسجد کی تعمیر شروع ہوئی، ایسے وقت میں ایک مرتبہ کی بات ہے کہ شاہجہاں بادشاہ نے خواب دیکھا کہ چوتھے آسمان پر بہت ہی زیادہ خوبصورت مسجد دیکھی، جس کو دیکھنے کے بعد بادشاہ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، میں بھی ایسے ہی ایک مسجد تیار کراؤں گا۔ ایسے وقت میں صبح ہوئی، اور جب صبح ہوئی تو بادشاہ جو تھا وہ خواب بھول گیا، لیکن اسے اتنا خواب یاد ضرور تھا کہ میں نے کوئی مسجد ضرور دیکھی تھی، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ مسجد کا نقشہ کیسا تھا، مسجد کس طریقے سے بنی ہوئی تھی۔ اس نے سارے دربار میں یہ اعلان کروا دیا کہ میں نے رات میں ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں ایک بہت خوبصورت مسجد دیکھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کا نقشہ لے کر آئے، اور جو انجینئر اس کا نقشہ بنا کر لائے گا میں اس کو مالا مال کر دوں گا، میں اس کو دولت سے نواز دوں گا، میں اس کو اتنی دولت دوں گا کہ ساری زندگی بیٹھ کر بھی کھائے تو ختم نہ ہوگا۔ بڑے بڑے انجینئر جو تھے اپنے اپنے نقشے لے کر آ رہے تھے، لیکن دوستو حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ کوئی بھی ویسا نقشہ نہیں بنا پا رہا تھا۔ لوگ بڑے پریشان تھے کہ شاہجہاں بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور ہمیں نقشہ بنانا پڑ رہا ہے، جبکہ ہم جانتے نہیں ہمیں کیسے مسجد بنانی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایسے وقت میں اسی دربار میں ایک انجینئر موجود تھا جو کہ ایک اللہ والے کا مرید تھا۔ وہ جو اللہ والے کی مزار پاک ہے دلی جامع مسجد کے بالکل سامنے موجود ہے، آپ چاہے تو زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ وہ جو مرید تھا وہ فوراً ہی اللہ والے کے پاس گیا، اپنے پیر کے پاس گیا، اور وہاں جا کر گمسم سا بیٹھ گیا۔ اللہ والے نے جب اپنے مرید کی یہ حالت دیکھی تو فوراً ہی دل کی بات کو سمجھ گئے اور کہنے لگے، اے مرید، اے میرے چاہنے والے، تو پریشان کیوں ہے، مجھے بتا۔
ایسے وقت میں دوستو جو انجینئر تھا وہ کہنے لگا کہ بادشاہ نے رات ایک خواب دیکھا، بڑا ہی عجیب و غریب خواب تھا۔ چوتھے آسمان پر ایک بہت ہی زیادہ حسین و جمیل خوبصورت مسجد دیکھی۔ ایسے وقت میں شاہجہاں بادشاہ کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس مسجد کا نقشہ بنائیں، جبکہ شاہجہاں بادشاہ خود اس نقشے کو بھول گیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ والے جو تھے وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تم وہ نقشہ بناؤ۔ تو ایسے وقت میں وہ جو انجینئر تھا، وہ جو مرید تھا، وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، فوراً ہی اللہ والے نے اپنے مرید کو اپنے قریب بلایا اور اپنے مرید کے اوپر پھٹی پرانی چادر تھی اس کو رکھا۔ چادر رکھتے ہی دل کی دنیا بدل گئی، سارے نظارے بدل گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور پھر روشنی ہی روشنی نظر آنے لگی، پھر بہت ہی خوبصورت سی مسجد نظر آنے لگی۔ فوراً ہی اللہ والے نے اشارہ کیا اور یہ بات کہی جو مسجد تمہیں نظر آتی ہے فوراً ہی اس کا نقشہ تیار کر لو۔ دوستو وہ جو مرید تھا وہ جو مرید تھا فوراً ہی اس نے نقشے کو تیار کر لیا۔ نقشہ جیسے ہی پورا ہوا، اللہ والے نے فوراً ہی چادر کو ہٹا دیا۔ وہ جو مرید تھا بڑا حیران تھا کہ ابھی میں کہاں پر تھا اور اچانک کہاں آ گیا، یہ مسجد کون سی تھی جس کا میں نے نقشہ بنایا؟ تو اللہ والے کہنے لگے تمہیں زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام ہو چکا ہے۔ تو تم شاہجہاں بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہنا کہ یہ وہی مسجد کا نقشہ ہے۔ دوستو یہ فوراً ہی شاہجہاں بادشاہ کے پاس پہنچا اور فوراً ہی مسجد کا نقشہ دکھانے لگا۔ آپ سبھی کو بتا دو کہ شاہجہاں بادشاہ نے جیسے ہی اس نقشے کو دیکھا اس کے تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ ہاں یہ وہی نقشہ ہے۔ تم نے کیسے بنایا؟ جلدی بتاؤ۔ میرے پیارے دوستو وہ جو مرید تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، میں یہ بتا نہیں سکتا کہ میں نے نقشہ کیسے بنایا۔ اگر آپ کا کام ہو گیا ہے تو آپ اپنا کام کیجئے اور مسجد کی تعمیر شروع کیجئے۔ دوستو مسجد کی تعمیر شروع ہونے والی باری آئی۔ شاہجہاں بادشاہ نے یہ بات بھی کہہ دی کہ اس مسجد کی بنیاد وہی شخص رکھے گا جس نے کبھی بھی آج تک تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو، جس نے کبھی نماز قضا نہ کی ہو، بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز قضا نہ کی ہو، ہر طریقے سے نماز کی ادائیگی کی ہو۔ میرے پیارے دوستو تمام دربار میں اعلان ہو گیا لیکن کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو کہ مسجد کی بنیاد رکھ سکے۔ ایسے وقت میں بہت لوگ پریشان ہوئے۔ میرے پیارے دوستو کئی دن گزر جانے کے بعد کئی دن انتظار کیا لیکن جب کوئی نہیں آیا تو خود شاہجہاں بادشاہ جو تھے وہ مسجد کی بنیاد رکھنے آ گئے۔ تمام علماء کرام بڑے پریشان تھے، بڑے حیران تھے کہ آپ نے خود یہ بات کہی تھی کہ اس مسجد کی بنیاد وہی رکھے گا جس نے کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو، کہ کیا سچ میں آپ نے اب تک کوئی نماز قضا نہیں کی، کوئی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا؟ شاہجہاں بادشاہ روتے روتے کہنے لگے کہ یہ راز تو راز ہی رکھنا چاہیے تھا لیکن میں آج دنیا والوں کے سامنے اس راز کو کھول رہا ہوں۔ ہاں میں وہی بندہ ہوں جس نے بالغ ہونے کے بعد آج تک کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، کوئی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے دوستو حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ کس طریقے سے شاہجہاں بادشاہ کے بارے میں کتابوں کے اندر الٹی سیدھی باتیں لکھ دی گئی ہیں جبکہ شاہجہاں بادشاہ کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ یقیناً اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ دلی جامع مسجد کی تعمیر کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ کو بتا دوں کئی سال لگے مسجد کی تعمیر ہونے میں اور پھر پوری طریقے سے مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ تو ایسے وقت میں شاہجہاں بادشاہ نے پھر سے ایک شرط رکھ دی اور کہہ دیا کہ اس مسجد میں تبھی نماز ادا ہوگی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی۔ میرے پیارے آقا اس مسجد میں آ کر نماز کی ادائیگی کرے گی۔ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ فرمائے صدیاں گزر گئی تھی لیکن شاہجہاں بادشاہ کا کیا عقیدہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لا سکتے ہیں؟ لیکن دوستو ہم جانتے ہیں شاہجہاں بادشاہ نے
یقیناً یہ بہت کٹھن اور بہت سخت شرط رکھتی تھی۔ سب لوگ حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا شرط رکھ دی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سچے عاشق رسول ہے تو پیارے آقا ضرور تشریف لاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ کئی دن گزر گئے جب مسجد کا دروازہ نہ کھلا، مسجد میں نماز نہ ہوئی تو لوگ پریشانی کے عالم میں آ گئے۔ تو اچانک ہی ایک دن شاہجہاں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں ہی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو دیکھا۔ فوراً ہی خواب مکمل ہوا تو اٹھ کر تمام علماء کرام کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ فوراً ہی لال قلعے سے ہوتے ہوئے دلی کی جامع مسجد کو ہو کر جائے، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز کی ادائیگی کی ہے۔ تمام علماء کرام بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہمیں دلیل دیجیے۔ تو ایسے وقت میں شاہجہاں بادشاہ نے یہ دلیل دی کہ تمہیں لال قلعے راستے کے اوپر خوشبو محسوس نہیں ہوتی؟ ایسی خوشبو اس سے پہلے تم نے کبھی محسوس کی تھی؟ علماء کرام تمام کے تمام کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی، لیکن یہ دلیل نہیں ہے۔ ایسے وقت میں شاہجہاں بادشاہ نے یہ بات کہی، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے آج ہی خواب دیکھا ہے اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو دیکھا۔ پیارے آقا دلی کی جامع مسجد پہنچے اور وہاں جا کر وضو فرمانے کے بعد اپنے نماز کی بھی ادائیگی کی۔ ایسے وقت میں شاہجہاں بادشاہ کہنے لگے کہ تمہیں یقین نہیں آتا تو جلدی چلو دلی کی جامع مسجد پہنچے اور وہاں جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ تمام علماء کرام سینکڑوں کی تعداد میں سب کے سب دلی کی جامع مسجد کے دروازے پر پہنچے۔ دلی کی جامع مسجد کا دروازہ کھولا گیا۔ فوراً ہی تمام کے تمام جتنے بھی لوگ تھے وضو خانے کے پاس پہنچے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اصل میں سچ میں کسی نے وضو بنایا تھا اور پانی اب تک بہہ رہا تھا۔ میرے پیارے دوستو، وہاں پر علماء کرام جو تھے ان کو یقین آ گیا اور سب کے سب سبحان اللہ کہنے لگے۔ میرے پیارے دوستو، کچھ دیر کی بات ہے اور آج کی بات ہے، تبھی سے نماز کی شروعات ہو گئی اور آج تک اس مسجد میں نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ لیکن دوستو کہ آج جامع مسجد کا جو حال ہے بہت ہی زیادہ خستہ ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں یہ افسوس کا مقام نہیں تو کیا ہے؟ اس کے لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بات سرکار تک پہنچ جائے اور سرکار اس کے اوپر جلد سے جلد کارروائی کر سکے اور مسجد کی مرمت کر سکے۔ میرے پیارے دوستو، اگر سچ میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو دوستو پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔